محسن انسانیت سرور دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے آنے سے دنیا کی کم ہوئی، جگ میں اجالا ہوا، جو روشنی کا ایک ایسا مینار ہے جس سے آج بھی دنیا منور ہو رہی ہے، جن کی دیانت کی، صداقت کی، اخلاص کی ان کے دشمن بھی گواہی دیتے ہیں۔ مسلمان تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا دم بھرتے ہیں ہی، کیونکہ آقائے دو جہاں سے محبت تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا اگر ان کی محبت نہ ہو، لیکن غیر مسلم بھی انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتے ہی ان کی آنکھیں بھر آتی ہیں، ان کی آنکھیں جھک جاتی ہیں ادب سے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے ان کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ مسلمان تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعت کہتے ہیں، غیر مسلم بھی ان کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اور ان کی بڑائی بیان کرنا اپنے لیے باعث عظمت سمجھتے ہیں۔ ان کے لیے عقیدت کے کلمات ادا کرتے ہیں، انہیں اپنے سینے کی دھڑکن کہتے ہیں، آنکھوں کا تارا کہتے ہیں۔ غیر مسلم بھی مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں۔ وہ جتنے مسلمانوں کے ہیں اتنے ہی غیر مسلموں کے بھی۔ دوسرے مذہب کو ماننے والے، دوسرے پیغمبروں کو ماننے والے بھی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنتے ہیں تو عقیدت کے مارے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ان کا گلا جو ہے وہ رند ہو جاتا ہے، فرط جذبات سے آواز لڑکھڑا جاتی ہے۔ ایک کیتھولک عیسائی خاتون کی یہ نیاز مندی دیکھیں ناظرین کہ اللہ کے آخری نبی کا نام سنتے ہی ان کے دل کے تار کیسے چھڑ جاتے ہیں۔ ایک معروف سکھ گلوکار ہیں دلیر مہندی، انہوں نے بھی آج جشن عید میلاد النبی کے موقع پر خصوصی نعتیہ کلام جاری کیا اور رحمت للعالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے ہر طرف میلاد ہو رہا ہے آج دنیا میں، ہر طرف دنیا میں کیا ہے، کائنات یہ جو ہے نا یہ میلاد مناتی ہے۔ اس میں غیر مسلم کیا، اس میں تو عرش والے بھی آج میلاد منا رہے ہوتے ہیں۔ غیر مسلم محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے سبق سیکھتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہربانی کا معاملہ فرماتے تھے، پیار اور محبت سے اپنا پیغام پہنچاتے تھے، اور پھر جب فتح یاب ہوتے تھے تو اپنے بدترین دشمنوں کو بھی معاف فرما دیا کرتے تھے۔ ناظرین، دنیا کے سیاست دانوں، تاریخ دانوں، مورخین، اساتذہ سبھی نے اپنے خطبات میں، کتابوں میں، گفتگو میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیوں کا اعتراف کیا۔ ہندوستان کے بانی رہنما موہن داس کرم چند گاندھی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی، وعدہ وفا کرنے کی عادت، بے خوفی اور اپنے عزم کے لیے لگن کی تعریف کس طرح کی۔ اسکاٹ لینڈ کے فلسفی تھامس کارلائل نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا ہیرو قرار دیا تھا۔ برطانوی ڈرامہ نگار جارج برنارڈ شاہ نے بھی کہا کہ انسانیت سکون چاہتی ہے تو وہی اصول رائج کرنے پڑیں گے جو پیغمبر اسلام نے 1400 سال پہلے پیش کیے تھے۔ پروفیسر ولیم منٹگومری جو یونیورسٹی آف ایڈنبرگ میں پڑھاتے تھے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختیاں جھیلیں، ان کے ماننے والے بلند کردار کے لوگ تھے، یہ سب ان کی دیانت داری کی دلیل ہے۔ تاریخ دان مائیکل ہارٹ نے ایک کتاب لکھی جس کا عنوان تھا تاریخ کی سب سے بااثر شخصیت۔ اس کتاب میں سب سے پہلا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ یہ تمام غیر مسلم اس لیے ہادی اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مداح ہیں، کیونکہ نبی کریم نے اپنی نبوت اور رسالت کی بنیاد پر غیر مسلم پر بہت سے احسانات کیے، اپنی تعلیمات اور سیرت سے انسانوں کی زندگیوں پر دائمی اثرات ڈالے، انہیں جہالت کے اندھیروں سے نکالا۔ اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے نظیر شخصیت سے متاثر ہونے والوں میں غیر مسلموں کی ایک بہت بڑی تعداد شامل ہے۔ مزید بات کریں گے اس حوالے سے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے دو نامور علماء کرام جناب مفتی حنیف قریشی صاحب اور مفتی فضل سبحان صاحب، دونوں کا انتہائی مشکور ہوں۔ میں مفتی فضل سبحان صاحب آپ سے آغاز کروں گا۔ سر، میں نے کچھ مثالیں اپنے سامنے رکھی، آپ کے سامنے رکھی، یقینی طور پہ میرا علم محدود ہے، آپ کا علم اس سلسلے میں بہت وسیع ہے۔ آپ ارشاد فرمائیے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غیر مسلموں سے سلوک کیسا تھا؟ کیا وجہ ہے کہ آج بھی غیر مسلم جو ہیں ان کا دم بھرتے ہیں؟ صلی علی رسولہ الکریم، یہ ہم سب کے لیے بہت خوشی کا مقام ہے کہ ربیع الاول کے اس بابرکت مہینے میں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہم آپ کے اخلاق، کردار اور گفتار کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ہمارے آقا رحمت للعالمین تھے،
عالمین کے اندر سارے مسلمان، کافر، انسان، حیوان، جن، ساری کائنات اور ساری مخلوقات شامل ہو گئی۔ ہمارے آقا کی رحمت کا حصہ ہر ایک کو ملا ہے، وہ فرشتے ہو، انس ہو، جن ہو، حیوانات ہو، نباتات ہو، جمادات ہو، کائنات، کھیت کلیان، ساری کائنات کو حصہ ملا ہے۔ یعنی غیر مسلموں کے لیے بھی آپ رحمت بن کر اس لیے آئے کہ فتح مکہ کے موقع پر بھی جو جان کے دشمن تھے، جو سختیاں کرنے والے تھے، جو آپ کے راستے میں کانٹے بچھانے والے تھے، شعب ابی طالب میں آپ کو پتے چبانے پر مجبور کرنے والے تھے، ان کے لیے بھی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعلان کیا؟ جب ایک صحابی نے جوش میں آ کر کہا کہ الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلے کا، انتقام کا، خون ریزی کا دن ہے، الیوم تستحل الکعبہ، آج تو کعبہ کے اندر بھی خون ریزی حلال ہو جائے گی، تو فوراً آمنہ کے لال رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بل الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، عفو درگزر کا دن ہے، حسن سلوک کا دن ہے، اور میں اپنے ان جانی دشمنوں سے بھی وہی جملہ کہوں گا، میرا اسٹیٹمنٹ وہی ہوگا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے ان بھائیوں سے جنہوں نے کنویں میں ڈالنے کے لیے حکمت عملی کی تھی، ان سے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں، تو آمنہ کے لال نے بھی سب کو معاف کیا تھا۔ اسی لیے شاعر نے کہا سلام اس پر جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر دشمن کو حیات جاویدہ دی، سلام اس پر ابو سفیان کو جس نے اما دی، سلام اس پر جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر برو سے جس نے فرمایا یہ میرے ہیں، سلام اس پر فضا جس نے زمانے کی بدل ڈالی، سلام اس پر جس نے کفر کی قوت کو چل ڈالی، سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات اے فخر نوع انسانی۔ قیدیوں میں جب ایک حاتم تائی کی بیٹی آئی، آپ نے اس کے سر پر چادر ڈالی، اس کے لیے اس کے قبیلے کے لوگوں کو آپ نے آزاد کیا۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل کا جب آپ نے استقبال کیا تو آپ کھڑے ہو کر فرمانے لگے مرحبا بالراکب المہاجر۔ اسی طرح یعنی حوازن کے جو کمانڈر ان چیف تھے، مالک بن عوف، جنہوں نے اسلام کے خلاف اپنی ساری صلاحیتوں کو جمع کر کے اپنے قبیلے کی عورتیں، بچوں، مویشیوں کو لے کر مسلمانوں کو ختم کرنے کی ٹھان رکھی تھی، جب وہ جنگ سے ہار جاتا ہے، شکست کھا جاتا ہے، فرار اختیار کرتا ہے، آقا اس کو آفر کرتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے خون کا پیاسا بھی اگر یہ اسلام قبول کر لیتا ہے رددت علیہ اہلا ومالا وآتیتہ مئۃ من الابل، میں اس کے اہل و عیال، اس کا مال اور 100 اونٹ اس کو انعام میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ تو آقا نے غیر مسلموں کے لیے یہی وجہ ہے مفتی صاحب، میں آپ کی بات یہاں پہ کاٹ رہا ہوں، یہی وجہ ہے کہ دیکھیں جوق در جوق غیر مسلموں کا اسلام قبول کرنا وہ زور و زبردستی جبر کے بلبوتے پر تو نہیں، وہ یہی اخلاق تھا، وہ یہی حسن سلوک تھا آقا کا کہ جس نے ان کو مجبور کیا کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوں۔ مفتی حنیف قریشی صاحب بڑی خوبصورتی سے آغاز کیا مفتی فضل سبحان صاحب نے، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کریں کہ جو غیر مسلم آپ کا، چونکہ آپ پورے ملک میں پوری دنیا میں پھرتے ہیں، غیر مسلموں سے بھی آپ کی ملاقات ہوتی ہے، تو جب وہ آقا کے بارے میں بات کرتے ہیں بھلے وہ مسلمان نہیں ہیں لیکن ان کے دل میں احترام ہوتا ہے، کیونکہ یہ احترام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن سلوک نے جو ان کے آباء و اجداد کے ساتھ انہوں نے کیا وہ اب تک ان کے دل میں موجود ہے۔ اور سر یہی وجہ ہے شاید کہ آج چند ایک فتنہ پرستوں کو چھوڑ کے غیر مسلم بھی جب نام لیتے ہیں تو وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احترام سے لیتے ہیں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میری طرف سے پوری امت مسلمہ بالخصوص اپنے پیارے پاکستانیوں کو آج جو انہوں نے اپنے نبی علیہ السلام کی محبت میں جشن ولادت مصطفیٰ کے لیے جو اپنی محبتوں کا اظہار کیا، اس کی قبولیت کی دعا ہے، اور تمام امت مسلمہ کو اور سب کو آج کا دن مبارک ہو۔ آپ نے جو بات کہی ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ اخلاق عظیم پر ہیں۔ علماء مفسرین اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ویسے کائنات کی ہر شخصیت اخلاق سے پہچانی جاتی ہے، کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں کہا جاتا ہے یہ اچھا ہے، جس کے اخلاق برے ہوں کہا جاتا ہے یہ برا ہے۔ لیکن حضور سید عالم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ اخلاق آپ کی ذات سے پہچانے جاتے ہیں،
یعنی آپ جس عادت کو اپنا لیں وہ اخلاق حسینہ بن جاتا ہے. آپ جس ادا کو اپنا لیں، آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل، ہر کردار وہ اخلاق حسینہ ہے. اس لیے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ذات ہیں کہ یہود ہوں، نصارہ ہوں یا دیگر مذاہب عالم سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، ان تمام مذاہب کے اندر ان کی جو مذہبی کتب ہیں ان میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نہ صرف تذکرہ موجود تھا اور ہے، بلکہ ان کی عظمت، ان کی سیرت اور ان کے کردار کو اپنانے کے حوالے سے بھی ان مذاہب کے لیے رہنمائی موجود ہے. آپ ویسے تو ہمارا قرآن بڑا واضح فرماتا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ رسول اللہ کی سیرت اور صورت اللہ تعالیٰ نے تورات، زبور، انجیل میں اس طرح سے بیان کی تھی کہ حضور تشریف دنیا میں لائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو اہل کتاب ہیں یہ میرے نبی کو اس طرح سے پہچانتے ہیں جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. تو رسول اللہ کے تذکار تورات میں بھی لکھے ہوئے ہیں اور انجیل میں بھی لکھے ہوئے ہیں. آج آپ جو موجودہ ہمارے پاس تورات، زبور، انجیل ہے، آپ ان کے نسخوں کو دیکھیں، ہمارے نبی پاک کا حسن صورت و سیرت کا تذکرہ موجود ہے. آپ ہندوؤں کی پرانوں کے اندر دیکھیں، آپ بدھ مت کو دیکھیں، زرتشت کو دیکھیں، دیگر مذاہب عالم کو دیکھیں، تو بڑے بہتر انداز سے گو کہ اس کردار کو کسی نے کالکی اوتار کا نام دیا ہے اور کسی نے اس کو محافظ اعظم کا نام دیا ہے، کسی نے اس کو رحمت عالم نام دیا ہے، کسی نے اس کو انسانیت کا دوست کا نام دیا ہے، لیکن سب کی مراد آمنہ کا لال نبی مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ہمیں اس بات پر ناز ہے، ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت سکھائی ہے. اللہ کے نبی نے انسانیت کا عروج عطا فرمایا ہے. اب صرف یہی نہیں، جیسے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہ صرف انسانوں بلکہ اللہ کے نبی نے جانوروں کے حقوق کا خیال رکھا. رسول خدا نے اپنے دشمنوں کے حقوق کا بھی خیال رکھا، تاکہ صحابہ کو جنگوں پہ روانہ کیا تو آپ نے بڑا واضح فرمایا کہ جو تمہارے مقابلے میں آ کر جنگ میں لڑے اس کے ساتھ لڑو، کسی بوڑھے کو، کسی بچے کو، کسی خاتون پر دستبرد نہ کرو اور ان کے جو پھلدار درخت ہیں ان کو نہ کاٹو، ان کی کھیتیوں کو نہ جلاؤ. اور اسی طرح فرمایا کہ کسی کے مذہبی جو ان کی عبادت گاہیں ہیں ان کو مت اجاڑو اور ان کو خراب مت کرو. تو یہ حضور ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ریاست مدینہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم مسلمان اپنے نبی کی سیرت اور صورت کی صحیح انٹروڈکشن نہیں کروا سکیں، وگرنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نظام لے کر آئے جس نظام نے کفار کو، جس نظام نے اقلیتوں کو ان کے دین کا تحفظ دیا، ان کو ان کے دین کے اندر رہ کر کھلے عام آزادی کے ساتھ اپنے مذہب کے اوپر چلنے کا حق ادا کیا. حضور نے انسانیت، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کسی نے بھی کسی ذمی کو قتل کیا، کسی ذمی کو ستایا، ذمی کہتے ہیں جو اسلامی ریاست کے اندر جو غیر مسلم رہتے ہیں ان کو، کہ جس نے کسی ذمی کو ستایا، اس کو قتل کیا، فرمایا فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنَّا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں ہے. اب دیکھیے ایک کافر، ایک بد مذہب، ایک ایسا شخص یہ آپ نے بڑا اچھی چیز بتائی ہے. میں اسی چیز کو مفتی سبحان کی طرف لے کر چلتا ہوں، پھر آپ کی طرف بھی آؤں گا. بڑی خوبصورت مجھے ایک قول معصوم یاد آ گیا. اپنے ایک ساتھی کو روانہ کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا تھا کہ کوشش کرنا، ایک جگہ پہ تبلیغ پہ بھیج رہے تھے اپنے ساتھی کو، تو انہوں نے فرمایا کہ کوشش کرنا کہ تمہیں دین کی تبلیغ کے لیے زبان کا کم سے کم استعمال کرنا پڑے. تو یہی بات ہے سر کہ ہم نے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ہم نے دیکھا، اور جو غیر مسلم ہے تو بالکل بھی نہیں دیکھا، بالکل بھی نہیں جانتے، تو یہ بتانے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تھے، ان کے اصحاب کیا تھے، ہمیں اپنے کردار کو ویسا کرنا ہوگا تاکہ ہمارے کردار کو دیکھ کے غیر مسلم سمجھیں کہ ہاں بھائی اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج ہوتے تو وہ کیا تھے، ان کی تصویر کو اپنے ذہن میں خاکہ بنا لیتے. مجھے اگر ایک جملہ کہنے کی اجازت ہے، میں اس پر یہ عرض کروں گا کہ یہ جو اعتراض ہوتا ہے کہ اسلام خدا نخواستہ تلوار سے پھیلا ہے،
تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام اگر خدا نخواستہ تلوار سے پھیلا ہوتا، اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ چند جنگجو اور فائٹر قسم کے لوگ آقا کے گرد جمع ہو گئے تھے اور بائی فورس انہوں نے لوگوں کو اسلام میں داخل کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی ان جنگجو لوگوں کے دلوں کو کس نے فتح کیا؟ ان کے دلوں کو اخلاق کی اور کردار کی تلوار نے فتح کیا تھا۔ تلوار چلانے کے لیے ہاتھوں کی ضرورت پڑتی ہے، ان ہاتھوں کو فتح نبی کے اخلاق نے اور نبی کے کردار نے کیا۔ یعنی صحابی رسول نے جب آقا سے کہا کہ مجھے نصیحت فرما دیجئے، تو آقا نے فرمایا املک علیک لسانک، کنٹرول یور ٹنگ، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ تو بعض صحابہ نے کہا کیا زبان کی وجہ سے بھی لوگ جہنم میں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا یہ جتنی بھی خرابیاں ہیں حصائد السنتہم، زبان ہی کی کھیتیاں اور تباہ کاریاں ہیں۔ بہت بہت شکریہ، وقت کم ہے لیکن یقین کیجئے ہماری اگر عمریں بھی بیت جائیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے، یہ عمریں بھی کم ہیں، آپ کی شان زیادہ ہے۔ میں آپ دونوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بڑا اچھا کیا، بڑی خوبصورت تقریب آج حکومت نے رکھی، لیکن اس میں کچھ باتیں ایسی کی ہیں، ان باتوں پہ پاکستانیوں نے سوالات اٹھا دیے۔ وہ باتیں کیا ہیں اور وہ سوال کیا ہیں، اس وقفے کے بعد۔ ناظرین، میرٹ کی بالادستی نہیں ہے، قانون کی بالادستی نہیں ہے، امیر اور غریب کے لیے الگ قانون ہے۔ طاقت اور طاقتور اداروں کو قانون کے نیچے لانا ہوگا، قابلیت کی بنیاد پر لوگوں کو اعلیٰ عہدوں پر لگانا ہوگا، بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے یہاں کا نظام درست کرنا ہوگا۔ یہ اور اس جیسی بہت سی باتیں آج وزیر اعظم عمران خان نے اپنے خطاب میں کی۔ یہ کرنا ہوگا، وہ کرنا ہوگا، یہ کریں گے، وہ کریں گے، وہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کریں گے تو وہ ہو جائے گا۔ یہ سب بیانات یا اعلانات نہیں، خواہشات ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ 3 سال حکومت کرنے کے بعد بھی وزیر اعظم صرف خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں۔ 3 سال حکومت کرنے کے بعد بھی وزیر اعظم عمران خان یہ بتا رہے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے، یہ نہیں بتا رہے کہ انہوں نے کیا کر دیا ہے۔ آج بھی وزیر اعظم عمران خان نے یہی کہا کہ جب تک قانون آزاد نہیں ہوگا ملک اوپر نہیں جا سکتا۔ ہماری جو سٹرگل ہے اس پاکستان میں وہ قانون کی بالادستی کی ہے۔ جب تک طاقتور قانون کے نیچے نہیں آتا، آپ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ نیچے سرکاری نوکر پٹواری اور یہ پیسے نہیں لیں گے۔ تو ہم نے اوپر سے طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آنا ہے۔ بڑی قومیں برباد ہوئی تمہارے سے پہلے، جو طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا۔ وزیر اعظم عمران خان کی یہ بات بالکل درست ہے، لیکن انہیں قانون کو آزاد کرانے سے روک کون رہا ہے؟ وہ وزیر اعظم ہے، قانون کو آزاد کرانا ہے تو ان کا کام ہے اور انہوں نے ہی کرانا ہے۔ اگر آج ملک میں غریب کی جھونپڑی گرا دی جاتی ہے اور طاقتور کی سینکڑوں کنال پر پھیلی ہوئی رہائش کا ریگولرائز کر دی جاتی ہے تو جناب وزیر اعظم اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ اگر آج اپوزیشن کے خلاف کارروائی ہوتی رہتی ہے لیکن حکومت نیب قانون میں ترمیم کر کے خود کو NRO دے دیتی ہے تو جناب وزیر اعظم اس کے ذمہ دار بھی آپ ہیں۔ اگر آج ATM چوری کا ملزم پولیس حراست میں ہلاک ہو جاتا ہے اور اس کا باپ پولیس والوں کے خوف سے پولیس والوں کو معاف کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے تو جناب وزیر اعظم اس کے ذمہ دار بھی آپ ہیں۔ اگر نقیب اللہ محسود کا باپ قاتلوں کے خلاف کارروائی کا انتظار کرتے کرتے مر جاتا ہے تو جناب وزیر اعظم اس کے ذمہ دار بھی آپ ہیں۔ اگر آج ساہیوال میں قانون کی وردی پہننے والے 2 خواتین سمیت 4 افراد کو ان کے بچوں کے سامنے قتل کر دیتے ہیں اور عدالت سے چھوٹ جاتے ہیں اور پھر حکومت اس عدالتی فیصلے کے خلاف اپیل تک دائر نہیں کرتی تو جناب وزیر اعظم اس کے ذمہ دار بھی قبلہ آپ ہیں۔ اگر سانحہ ساہیوال کے بعد آپ کے وزراء کے بلند و بانگ دعوے پورے نہیں ہوتے تو جناب وزیر اعظم اس کے ذمہ دار بھی آپ ہیں۔ آج میں اس ایوان پہ کہوں گا، چاہے مجھے اس عہدے سے استعفیٰ دینا کیوں نہ پڑے، میں آج آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں we will make them an example which the rest of Pakistan will remember for ages inshallah۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جنہوں نے دہشت گردی ختم کرنی ہے وہ دہشت گرد بن جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ثانیے کی ذمہ دار صرف وہ CTD نہیں ہے، سب سے پہلے میں خود کو ذمہ دار قرار دیتا ہوں۔ کوئی بھولے گا بھی، ہم بھولنے نہیں دیں گے، ہم بھولنے نہیں دیں گے اور کڑی سے کڑی سزا دیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان آپ کے وزراء کہتے تھے کہ وہ بھولنے نہیں دیں گے، اب جب ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کتراتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ ریاست مدینہ میں میرٹ کی بالادستی ہے، جو لوگ قابل ہوتے تھے وہی اعلیٰ عہدوں پر تعینات کیے جاتے تھے،
لیکن سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو میرٹ کی بالادستی قائم کرنے سے روک کون رہا ہے؟ عمران خان کو کون روک رہا ہے کہ وہ ملک کے سب سے بڑے صوبے کا سربراہ میرٹ پر مقرر کرے؟ آپ کو سمجھ آ گئی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ عمران خان کو کس نے مجبور کیا ہے کہ جسے وہ ڈاکو کہتے تھے اس سے جا کے اتحاد کر لے؟ عمران خان اپنے وزراء کا تقرر میرٹ پر کرتے ہیں، اگر میرٹ پر کرتے ہیں تو پھر انہیں بار بار بدل کیوں دیتے ہیں؟ تو جناب وزیر اعظم، اگر ملک میں میرٹ کی بالادستی قائم نہیں ہو پا رہی تو اس کے ذمہ دار بھی آپ ہی۔ اسلام میں یہ جو پچھلی تاریخ ہے، یہ جو ایک دم ساری دنیا میں چھا گئے، اس میں بہت بڑی وجہ میرٹ تھی۔ جو بھی اچھا پرفارم کرتا تھا جو جنرل وہ اوپر آ جاتا تھا، تو جو بھی ان کے امت میں جوائن کرتا تھا اگر اس کے اندر صلاحیت تھی وہ اوپر چلا جاتا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس اخلاقی برتری نہیں ہے تو آپ انصاف نہیں کر سکتے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سینٹ انتخابات میں پیسہ چلتا ہے، لیکن وزیر اعظم عمران خان کو یہ اخلاقی برتری قائم کرنے سے روک کون رہا ہے؟ سینٹ انتخابات میں اکثریت رکھنے والی اپوزیشن کا چیئرمین سینٹ منتخب نہیں ہوتا۔ اس سے قبل چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد ناکام ہوتی ہے، 36 حکومتی ارکان کے ہوتے ہوئے 45 ووٹ پڑ جاتے ہیں۔ تو وزیر اعظم کو تحقیقات کرانے سے کون روکتا ہے؟ ان اراکین کے خلاف کارروائی سے کون روکتا ہے؟ کارروائی کر کے اخلاقی برتری قائم کرنا بھی جناب وزیر اعظم آپ کی ذمہ داری۔ اگر آپ کے پاس اخلاقیت کا معیار ہے تو وہ ڈیموکریسی کامیاب ہو سکتی ہے، نہیں تو وہ نہیں چلتی۔ وہاں کبھی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ جناب ووٹ بکے گا، ادھر کوئی سوچ نہیں سکتا۔ ہے سب کو پتا ہے سینٹ کے اندر الیکشن میں پیسہ چلتا ہے، وہاں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ حکومت کرنے کے 3 سال بعد بھی وزیر اعظم یہی کہہ رہے ہیں کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی تو وطن واپس آنا چاہتے ہیں، لیکن یہاں کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن جناب وزیر اعظم، یہ سسٹم ٹھیک کرنا، اس کی جگہ ایک ایسا سسٹم بنانا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پاکستان آ جائیں، بھاری سرمایہ کاری کریں، جناب وزیر اعظم یہ سسٹم بنانا بھی آپ کی ذمہ داری۔ ایک پاکستانی میں جانتا ہوں جس کے پاس صرف اکیلے کی دولت اتنی ہے جتنا ہمارے IMF کا قرضہ ہے، ایسے جانتا ہوں میں وہاں۔ لیکن ان سے پوچھیں کہ آپ پاکستان کیوں نہیں آتے، وہ پاکستان کا سسٹم ان کو پاکستان نہیں آنے دیتا۔ المیہ یہ ہے کہ جب وزیر اعظم کو ٹی وی دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے تو ان کی اہلیہ انہیں بتایا کرتی تھی کہ آپ وزیر اعظم ہیں۔ آج ہم بھی آپ سے کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کہ آپ وزیر اعظم۔ میں ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہوں، کچھ ظلم ٹی وی پہ دیکھتا ہوں، غصہ چڑھتا ہے، تو بشرا بیگم ساتھ ہوتی ہے، میں کہتا ہوں دیکھو یہ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، تو وہ کہتی ہیں آپ پرائم منسٹر ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج جو بھی اعتراضات کیے ہیں وہ بالکل درست ہے، لیکن یہ اعتراضات ختم کرنا آخر وزیر اعظم کے علاوہ ذمہ داری کس کی ہے؟ پوچھیں گے تحریک انصاف کے رہنما جناب صداقت علی عباسی سے۔ اب ایسا شکایت کر رہے تھے وزیر اعظم صاحب، یہ کسے نریندر مودی کو کر رہے تھے؟ یہ جب آپ حکومت میں ہیں، ذمہ داری آپ کی ہے، تو سر یہ رونا دھونا بند کیوں نہیں کرتے؟ 3 سال ہو گئے ہیں آپ صرف رو رہے ہیں، آپ آ کے صرف وائننگ کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے ہیں۔ تو سر جب کرنا آپ نے ہے تو پھر شکایت کس سے کر رہے ہوتے ہیں؟ بہت شکریہ۔ میری درخواست ہے کہ جتنا لمبا آپ نے سوال کیا ہے اس سے آدھا ٹائم آپ نے مجھے ان انٹرپٹڈ دینا تاکہ میں آپ کے سارے سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے جو آپ تقریر کی بات کر رہے ہیں، یہ کسی سیاست دان کی یا کسی وزیر اعظم کی اپنے ووٹر سے تقریر نہیں تھی اور سیاسی تقریر نہیں تھی، یہ قوم کے لیڈر کی تقریر تھی جو قوم کی پورے ادارے کو، پوری قوم کے معاشرے کو ریفارم کرنے کے لیے ایک بہت بڑا سٹیپ لینے جا رہا تھا۔ اور ہماری ایجوکیشن سسٹم، ہمارا سوشل سسٹم، ہماری موریلٹی، ہماری اخلاقیات، سوسائٹی کی ڈیلنگز، ہمارا جو کلچر ہے، ہم جس طرح ٹی وی دیکھتے ہیں، اس سب کو ریفارم کرنے کے لیے قوم کو تیار کرنا چاہتا تھا۔ اور اس لیڈر نے پورے معاشرے کے مسائل کا احاطہ بھی کیا اور اس کے بعد بتایا کہ میری ڈائریکشن کیا ہے۔ اس نے کہا ہمارا رول ماڈل یہ ایک ایگزسٹنگ رول ماڈل تھے، آج ہم اپنا رول ماڈل چینج کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو رول ماڈل بنائیں گے، اور معاشرے کے جو اصول ہیں ان اصولوں کو ہم مدینہ کی ریاست کے اصولوں کی بنیاد پہ ڈالیں گے۔ اور ہم بالکل، ہمارا یہ جو چیزیں آپ نے گنی ہیں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، اس میں عمران خان کی گورنمنٹ بھی ذمہ دار ہے 3 سالوں کے لیے، اور 69 سالوں کے لیے، 68 سالوں کے لیے باقی ذمہ دار ہیں۔ لیکن قوم کا لیڈر کوئی الیکشن کا جواب نہیں دے رہا تھا، قوم کا لیڈر قوم کو اگلی ایک بہت بڑی ایک سوشل چینج کی، تبدیلی کی ایک بنیاد ڈالنے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ میرا خیال ہے سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے کہ فنڈامنٹلز،
بنیادیں اس معاشرے کی تبدیل کرنی ہے اور ان اصولوں پہ لانی ہے جن اصولوں میں مدینہ کی ریاست، جس میں لوگ اسلام جو مانتے ہیں وہ بھی اور جو نہیں مانتے وہ بھی، 10 سالوں میں دنیا کی بڑی طاقتور ریاست بنی، 2 بڑی اس وقت کی سپر پاور کو ڈیفیٹ کیا۔ اس کی بنیاد جو تھی وہ عدل و انصاف تھا، اس کی بنیاد میرٹ تھا، اس کی بنیاد انسانیت تھی، اس کی بنیاد فلاحی معاشرہ تھا۔ آئیں اس ملک کو، اس معاشرے کو ادھر لے کے آئیں، یہ تھی بات، ایک سیاسی لیڈر کی تقریر نہیں تھی۔ چلیں، میں نے سر آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا، میں باری باری آتا ہوں۔ سٹیپ لینے جا رہے ہیں، میں اس پہ بھی آتا ہوں جو سٹیپ لینے جا رہے ہیں، معاشرے کے مسائل کا احاطہ کیا، میں اس پہ بھی آتا ہوں سر، اور عوام کا ذہن سازی کی، بڑی اچھی بات ہے سر۔ ریاست مدینہ سے خود کو کمپیئر کرنے کی کوشش کی، اچھی بات ہے سر۔ ریاست مدینہ کا سب سے پہلا اصول تھا سر انصاف۔ اب میں آتا ہوں انصاف پہ۔ آپ کی جذباتی تقریریں مجھے یاد ہیں جو آپ نے سانحہ ساہیوال پر دی تھی، کیسی کیسی تقریریں تھی، یقین کریں دل خوش ہو گیا تھا۔ مجھے یہ بتائیں سر، ماڈل ٹاؤن واقعے سے لے کے سانحہ ساہیوال تک آپ کسی ایک شخص کو انصاف دلا سکے؟ اب آپ ڈال دیں گے اس کا ملبہ جوڈیشل سسٹم کے اوپر، جوڈیشل سسٹم میں ریفارم آپ نے کرنا ہے سر۔ پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ آپ لوگ سے مراد گورنمنٹ، آپ کا کوئی بندہ تقریر کر رہا ہو انکلوڈنگ پرائم منسٹر، سر آپ صرف روتے ہیں، دیکھو جی یہ بھی غلط ہو رہا ہے، دیکھو جی وہ بھی غلط ہو رہا ہے۔ سر یو آر دا اتھارٹی، آپ کے پاس مینڈیٹ ہے، آپ نے ٹھیک کرنا ہے۔ رونے دھونے کے علاوہ سر اور کر کیا رہی ہے گورنمنٹ؟ دیکھیں، آپ نے بالکل اپنے سوال میں جواب بھی دے دیا کہ ملک کا جوڈیشل سسٹم ہم نے بالکل ریفارم نہیں کیا، اور جو آپ نے شکایتیں کی ساری جینون ہیں، اور اس میں عمران خان سمیت میں اور آپ سارے ذمہ دار ہیں۔ لیکن اس بات کے پیچھے بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ یہ معاشرہ ایسا ہے، اس معاشرے میں جرم کو ہم نے ایکسیپٹ کر لیا، ہمارا اخلاقی معیار اتنا نیچے ہے کہ آپ اور میں نواز شریف صاحب کو صاحب کہہ کے بلاتے ہیں اور لیڈر بناتے ہیں، آپ اور میں مریم کی تقریر لائیو سنتے ہیں۔ کسی مہذب معاشرے میں ایک سزا یافتہ خاتون کو قوم کو لیکچر دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے، پوری قوم کا موریلٹی گر گئی ہے، موریلٹی کو اٹھانے کے لیے کسی بڑے لیڈر کو بڑا اسٹیپ لینا پڑے گا۔ صاحب کہوں یا نہ کہوں سر، یہ نہیں سر، میں نواز شریف کو صاحب کہوں یا نہ کہوں، اس سے یہ ریالٹی چینج نہیں ہوتی کہ اس کو باہر بھیجنے والے آپ ہی ہیں۔ ایک بات یہ بحث ہے نہیں سر، آج نواز شریف پہ ملبہ نہ ڈالیں، خدا کے لیے سر میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، 3 سال ہو گئے ہیں، چھوڑ دیں نواز شریف کو، وہ جو بھی ہے وہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ سر آپ مجھے بتائیں، باقی سسٹم آپ لوگوں نے ٹھیک نہیں کیا۔ اگر آپ نے دیکھیں سر، اگر آپ نے معاشرے کو سدھارنے کے لیے تقریریں کرنی ہے نا سر، اس سے بہتر میں اشفاق حسن صاحب کا یا واصف علی واصف صاحب کا ناول پڑھ لوں گا کوئی، مجھے وہ اس کے لیے مجھے آپ کو نہیں سننا۔ آپ کو ووٹ اس لیے ملا ہے سر کہ آپ اس کو ٹھیک کریں گے، وہ ٹھیک آپ کیوں نہیں کر رہے سر؟ آپ سنیں نا، رحمت للعالمین کی اتھارٹی بنانی ہے، اس اتھارٹی کے بیسک پرنسپل لے ڈاؤن کرنے ہیں، اور اس میں مثال یہ ہے کہ جب طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لا سکتے تو وہ معاشرہ نہیں بچ سکتا۔ میں اسی کی طرف بات کر رہا ہوں، چاہے اس میں میری حکومت کی غلطی بھی ہے تو میں وہ تسلیم کرتا ہوں، عمران خان تسلیم کرتے ہیں کہ نواز سر دیکھیں اگین بھائی صاحب آپ ٹھیک ہے، آپ ایک بڑے اچھے انسان ہیں، بٹ اگین سر بات یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں ان کی ذمہ داری ڈالنے کی بجائے آپ کو ذمہ داری ڈالنے کے لیے نہیں بھیجا گیا سر، آپ کو مینڈیٹ نہیں ملا۔ آپ کوئی ٹی وی چینل یا کوئی شام کا یا صبح کا اخبار تو نہیں ہے کہ آپ نے صرف لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ لوگوں کو پتا ہے، لیکن لوگوں کو پتا تھا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، اس لیے آپ کو ووٹ دیا کہ آپ اس غلط کو ٹھیک کر دیں گے۔ اب آپ نے بھی آ کے اگر یہی بتانا ہے کہ یہ بھی غلط ہو رہا ہے وہ بھی غلط ہو رہا ہے تو سر پھر کرنا کس نے، کام کس نے کرنا ہے؟ خیر بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا، آگے بڑھتے ہیں۔ ایک وقت تھا جب عمران خان سروے لہلا کر عوام کو حکومتوں کے خلاف احتجاج پر اکسایا کرتے تھے، مہنگائی، کرپشن اور بے روزگاری کے اعداد و شمار کو لے کر حکومتوں کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا کرتے تھے، اور اب پی ٹی آئی کی حکومت کو بھی اسی صورتحال کا سامنا ہے، کیونکہ اب عوام کا اعتبار حکومت کے معاشی دعووں سے تیزی سے اٹھتا جا رہا ہے۔ 57% پاکستانی وزیر اعظم کے معاشی وعدوں پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور 75% عوام ملک کی معاشی سست روی کو سمت کو درست ہی نہیں سمجھتے۔ اس کے ساتھ ساتھ پلس کنسلٹنٹ کی تازہ سروے رپورٹ میں سامنے آیا ہے کہ عوام کی امید وزیر اعظم عمران خان کی معاشی پالیسیوں اور معیشت میں بہتری کی امید ٹوٹ رہی ہے۔ معاشی حکمت عملی پر بھروسہ نہ کرنے والے تیزی سے بڑھ رہے ہیں، ہر 4 میں سے 3 پاکستانی ملک کی صورتحال پر پریشان اور بے یقینی کا شکار ہو چکے ہیں۔ پلس سروے رپورٹ کے مطابق صرف 3 ماہ قبل جولائی میں 38% عوام نے
وزیر اعظم کے معاشی دعووں پر عدم اعتبار کا اعتماد کیا، لیکن تیزی سے بڑھتی مہنگائی نے مزید 19% عوام کو بھی حکومت سے بدظن کر دیا اور اب یہ تعداد 57% تک جا پہنچی ہے۔ جولائی میں 56% افراد نے پلس سروے میں بتایا تھا کہ ملک کی معاشی سمت درست نہیں، اور 3 ماہ بعد معاشی سمت پر تنقید کرنے والوں میں مزید 19% اضافہ ہوا اور یہ تعداد 75% تک ہو چکی ہے۔ مہنگائی میں اضافے کی وجہ سے لوگ پی ٹی آئی حکومت سے انتہائی تیزی سے بددل ہوتے جا رہے ہیں۔ پلس سروے میں 98% افراد نے اس کی شکایت کی ہے۔ پلس سروے ہی نہیں بلکہ ادارہ شماریات کے اعداد و شمار کے مطابق حکومت کی تیزی سے گرتی مقبولیت کا اعلان کیا گیا۔ ادارہ شماریات کی تازہ رپورٹ کے مطابق گزشتہ ہفتے مہنگائی کی شرح 12.9% ہے، یعنی تقریباً 13% رہی، جبکہ اس سے پچھلے ہفتے میں یہ شرح 1.2% کم تھی۔ ادارہ شماریات کی ایک اور حالیہ رپورٹ میں بھی پی ٹی آئی حکومت کی کارکردگی کا حال بتایا جا رہا ہے۔ 1 ماہ پہلے بے روزگاری کے حوالے سے لیبر فورس سروے کے نتائج سامنے آئے تھے، جس کے مطابق پی ٹی آئی کی حکومت سے پہلے سال 2017-18 میں بے روزگاری کی شرح 5.8% تھی، جو پی ٹی آئی حکومت کے پہلے سال 2018-19 میں 2% سے زائد اضافے کے بعد 6.9% ہو گئی تھی۔ شاید اسی صورتحال پر عوام نے پی ٹی آئی حکومت پر عدم اطمینان بھی ظاہر کیا تھا۔ فروری 2020 میں گیلپ پاکستان سروے کے نتائج سامنے آئے تھے، جس سے پتہ چلتا تھا کہ 66% پاکستانی پی ٹی آئی حکومت کی کارکردگی سے مطمئن نہیں تھے اور 59% پاکستانیوں نے پی ٹی آئی حکومت کی کارکردگی کو گزشتہ حکومت سے خراب قرار دیا تھا۔ اس سے 1 ماہ پہلے جنوری 2020 میں ملک کی کاروباری برادری نے بھی گیلپ پاکستان میں حکومتی معاشی پالیسی کو غلط قرار دیا تھا، جس میں 60% افراد کا کہنا تھا کہ ملک غلط سمت میں جا رہا ہے۔ ناظرین، ہم بات کریں گے عثمان بزدار صاحب کی گاڑیوں کی تفصیل ایک شہری نے مانگی، لیکن حکومت نے دی نہیں۔ اس بات کو بھی 8-9 ماہ ہو چکے ہیں۔ وہ شہری بھی ہوگا، حکومتی نمائندے بھی ہوں گے۔ اس وقفے کے بعد ناظرین، ایک وکیل یعنی ایک عام شہری نے حکومت سے تفصیلات مانگی کہ وزیر اعظم صاحب چیف منسٹر صاحب جو ہیں عثمان بزدار صاحب، وہ کتنی گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، ان کے گاڑیوں پہ خرچہ کتنا آتا ہے، فیول کتنا استعمال کرتے ہیں، یہ پوری تفصیلات انہوں نے مانگی۔ کیوں مانگی؟ ناظرین، حکومت کا ہی بنایا ہوا قانون ہے RTI، رائٹ ٹو انفارمیشن۔ اس کے تحت آپ حکومت سے کسی بھی چیز کے حوالے سے جب تک کہ اس کا تعلق ملک کی سلامتی سیکیورٹی سے نہ ہو یا اشخاص کی سیکیورٹی سے نہ ہو، وہ ریویل کرنے کے پابند ہیں۔ ان صاحب نے یہ انفارمیشن پنجاب حکومت سے ایک دفعہ نہیں بار بار مانگی اور اس بات کو بھی تقریباً 7-8 ماہ ہونے والے ہیں، لیکن یہ انفارمیشن ان کو نہیں دی گئی۔ جس طرح سے توشہ خانہ کے حوالے سے جب پوچھا جاتا ہے کہ کون کون سے تحائف ملے ہیں آپ کو، تو نہیں بتائے جاتے، کہا جاتا ہے کہ ملکی تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر سی ایم بزدار کی استعمال میں گاڑیوں کا جب پوچھا جاتا ہے، اس میں استعمال کیے جانے والے تیل کا پوچھا جاتا ہے، تو سیکیورٹی ایشو بنا دیا جاتا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہے وکیل ایک عام شہری عبداللہ ملک صاحب۔ بہت بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا۔ ہمیں جوائن کیا احسان خاور صاحب نے، جو کہ ترجمان ہے پنجاب گورنمنٹ کے۔ آپ کا بھی سر بہت بہت شکریہ۔ سر پہلے آپ بتائیے ملک صاحب کہ یہ قصہ ہے کیا، آپ چاہتے کیا ہیں، آپ ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں گورنمنٹ سے اور کیوں نہیں مل رہا آپ کو؟ بڑی منشا تو یہ تھی کہ یہ قانون جو ہے یہ شفافیت سے تعلق رکھتا ہے۔ دوسری اس کی بڑی خوبی یہ ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان جو ہے وہ اس قانون کے بڑے حامی ہیں کہ تاکہ لوگوں کو انوالو کر کے سسٹم پر چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے، تاکہ وہ حکومت وقت سے پوچھ سکیں کہ ان کی جو حکومت ہے ان کے لیے مفاد عامہ کے لیے کیا کام کر رہی ہے، ہیلتھ میں کیا کر رہی ہے، ایجوکیشن میں کیا کر رہی ہے۔ پھر جو ہمارے چیف منسٹر پنجاب ہیں جناب سردار بزدار عثمان صاحب، ان کا کہنا تھا کہ جی ہم نے اور جو پریویس حکومت تھی اس میں جو ایکسپینسز ہیں اور جو ہم نے بڑا ایک تو شفافیت رکھی ہے، ایک ہم نے کفایت شعاری کی پالیسی اڈاپٹ کی ہے۔ تو ہم نے پھر رائٹ آف انفارمیشن ایکٹ 2013 کا اس کے تحت ایک لیٹر لکھا 19 جنوری 2021 میں، یعنی کہ آج سے کوئی 9 مہینے قبل۔ لکھا یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ جی پہلی جو حکومت تھی اس کے پاس اتنا کنوایا تھا، اتنی گاڑیاں تھیں، اتنے وہ مہنگی گاڑی استعمال کرتے تھے۔ اب آپ نے کفایت شعاری کی پالیسی اڈاپٹ کرتے ہوئے اب آپ کے پاس ہمیں نمبر نہ بتائیں، ہمیں بتائیں کتنے مارک ماڈل کون سی ہیں۔ دوسرا ہم نے پوچھا کہ جی کیا آپ کفایت شعاری کا یہ طریقہ کار ہے کہ آپ پیٹرول بچت کرنے میں جو رول آف لا ہے لاگ بک مینٹین کرتے ہیں۔ اب چیف منسٹر کی جو ڈسکریشنری پاورز ہیں وہ کیا ہیں، رول آف بزنس کیا کہتے ہیں، آپ نے کتنی کفایت شعاری کی ہے، آپ نے کتنے اس میں بچت کی ہے، آپ نے کتنا قوم کا ریونیو بچایا ہے، ہمیں ساری 16 کے قریب یہ کوشچن تھے۔ پھر یہ کہا کہ اور میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں سر، یہ بتا بھی چکا ہوں میں
ساری باتیں. ان کے جو جواب آتے ہیں نا وہ بڑے انٹرسٹنگ جواب تھے. میں احسان خاور صاحب سے پوچھوں گا جو موسٹلی ان کے جواب ہیں, 2-3 رٹے ہوئے جواب تھے جو انہوں نے لکھ دیے اس کے اندر. یہ آپ کو بھیجے تھے بیسکلی, کس سے بھیجے تھے جناب؟ یہ سیکرٹری پرنسپل سیکرٹری ٹو سی ایم نے بھیجے تھے آپ کو جواب. اچھا, ان میں ایک ہی جواب ہے جناب, یا تو ہم نے یہ جو فائنانس ڈویژن ہے اس سے بتا دیا ہوا ہے, ان سے پوچھ لیں آپ, یا وہ کہہ رہے ہیں جی دا کوئری از ایمبیگوس. جیسا کہ جب انہوں نے پوچھا کہ آپ کی جی فیول کتنا یوز ہو رہے ہیں, فیول آتھرائزڈ کتنا ہے, تو جواب ملتا ہے دا ایسٹیمیٹس آف دا چارجڈ ایکسپینڈیچر, کرنٹ ایکسپینڈیچر اینڈ ڈیمانڈس آف گرانٹس ڈیورنگ فسکل ایئر 2021 پبلش بائی فائنانس ڈپارٹمنٹ. یہ جواب مل رہا ہے. پھر جب وہ پوچھ رہے ہیں کہ کاپی آف رولز ایشوڈ بائی دا فائنانس ڈپارٹمنٹ کیا ہے, تو کہتے ہیں query is ambiguous, یعنی اس میں ابہام ہے. اچھا, پھر جناب دوبارہ جب پوچھ رہے ہیں کہ funds fixed for CM, تو وہی جواب کہ جی ہم فسکل ایئر 2021 کے اندر فائنانس ڈویژن اس کو پبلش کر چکا ہوا ہے. یعنی یہی جواب ہے جو ریپیٹ ہو رہا ہے ہر اس سوال کا جو کہ عبداللہ ملک صاحب نے پوچھا ہے رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت. تو احسان خاور صاحب, سر یہ چلے مان لیا توشہ خانہ کا بتانے سے تو ناراض ہو جائیں گے نا, جو آپ کے غیر ملکی دوست ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے اگر ہم تفصیلات بتا دیں کہ توشہ خانے میں کیا کیا ملا, تحفہ کیا کیا ملا. یہ بتانے سے سر کون ناراض ہوگا کہ اگر آپ سے کوئی شہری پوچھ رہا ہے کہ جناب آپ بتا دیں کہ کتنا فیول استعمال ہوتا ہے سی ایم آفس کا, کتنی کاریں ہیں, کیا میک اینڈ ماڈل ہے. اگین جیسے کہ ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ austerity کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں, تو just to see if the austerity is there or not, تو سر وہ پھر کیسے پتا چلے گا؟ نہ آپ بتا رہے ہیں نہ توشہ خانہ والے بتا رہے ہیں. تو سر اس رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کا پھر فائدہ ہی کیا؟ علی بہت شکریہ. مجھے ایکچولی بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے عبداللہ صاحب کو اپنے پروگرام میں بلایا ہے. یہ سوال پوچھ رہے ہیں عبداللہ صاحب کے سوال اور ایسے تمام سوال جو انفارمیشن مانگتے ہیں گورنمنٹ سے, وہ ہماری سر آنکھوں پہ ہے, کیونکہ ہماری حکومت کا یہ نصب اللین ہے کہ ہم نے ٹرانسپیرنٹ ہونا ہے, ہم نے انفارمیشن ڈسکلوجر کرنی ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ عبداللہ صاحب کو جو جواب ملا, بیوروکریسی آپ کو پتہ ہے کہ انگریزوں کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے اور اس طرح کے جواب آتے ہیں, لیکن اس کے اندر کوئی جنرل مسائل بھی ہوتے ہیں, کیونکہ وہ پھر یہ دیکھتے ہیں. میری عرض سن لیجیے, میری عرض سن لیں, میں آپ کو سوالوں کے جواب بھی دیتا ہوں. تو وہ کوئی اس کے اندر پریسیڈنٹ بناتے ہیں, انہوں نے اپنے رولز اینڈ جی انہوں نے رولز اینڈ ریگولیشنز کے حساب سے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایسی بات نہ کریں, کوئی ایسی ہم کوئی سینسٹیو چیز نہ ڈسکلوز کریں, کل کو کوئی انکوائری نہ ہو جائے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے جیسے کہ نصب اللین ہے اور وزیر اعلیٰ صاحب کی خاص ہدایت تھی, یہ ساری انفارمیشن, اس سے زیادہ انفارمیشن میں نے والنٹیرلی ڈسکلوز کی ہے. اور آج آپ کے پروگرام میں جو آپ کے موٹے سوال ہیں میں آپ کو ان کے جواب ہی دے دیتا ہوں آن ریکارڈ. میں حکومت پنجاب کا اسپوکس پرسن ہوں, میں ان باتوں کے جواب آپ کو ابھی دینے لگا ہوں. 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی, اس دن سے لے کر آج تک سی ایم سیکریٹریٹ نے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اپنے لیے کوئی گاڑی نہیں خریدی. اس کا مطلب یہ ہے کہ خود بھی نہیں خریدی, ویلفیئر ونگ, پروٹوکول ونگ, سروسز ڈپارٹمنٹ کے تھرو بھی نہیں خریدی. اس سے اگلے سوال کا جواب بھی آ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی گاڑیاں ہمارے زیر استعمال ہیں وہ یا 2018 ماڈل کی ہوں گی یا اس سے پرانی ہوں گی, کیونکہ اس کے بعد کوئی گاڑی نہیں خریدی گئی. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کے آنے کے بعد اور تحریک انصاف کی حکومت آنے کے بعد سی ایم سیکریٹریٹ کے تمام گاڑیاں انکلوڈنگ بشمول وزیر اعلیٰ, افسران, ایوری ون, 173 گاڑیوں کا پول تھا جس کو ہم ریڈیوس کر کے 110 گاڑیوں کے اوپر لے آئے تھے. اب میں آپ کو ایک کوئک وہ بھی دے دیتا ہوں, ایک کمپیریزن. اس پہ اور بھی سوال آئے تھے, میں نے یہ پورا ڈیٹا نکلوایا اور میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ بھی پوچھا گیا, پتہ نہیں عبداللہ صاحب نے پوچھا یا کسی اور نے بھی پوچھا کہ وزیر اعلیٰ کے کتنے کیمپ آفیسز ہیں. وزیر اعلیٰ کا صرف آفس جو ہے وہ 7 کلب روڈ ہے, کیمپ آفس جہاں پہ ان کی رہائش گاہ ہے. ہم نے کمپیئر کر کے بتایا کہ شہباز شریف صاحب کے پاس 5 ذاتی رہائش گاہوں میں کیمپ آفیسز تھے, 5. ان کا کسی ذاتی رہائش گاہ پہ کیمپ آفس نہیں ہے. خرچے کی بات کی, میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں, 23 کروڑ 90 لاکھ ٹوٹل نان سیلری ایکسپینڈیچر تھا 2017-18 میں, 23 کروڑ 90 لاکھ. پچھلے سال 21 جو ابھی ریسنٹلی کمپلیٹڈ فائنینشیل ایئر ہے 20-21, اس میں یہ خرچہ کم کر کے ہم نے 14 کروڑ 30 لاکھ کر دیا. جو ڈسکریشنری گرانٹ کے بارے میں ان کا سوال تھا 9 کروڑ 60 لاکھ تھی 2017-18 میں, ہم نے 76% کم کر کے اس کو 2 کروڑ 30 لاکھ کر دیا. اس کے علاوہ 3,72,000 لیٹر پیٹرول یوز ہوا 2017-18 میں. آج ہم نے پچھلے سال میں یہ 2,28,000 پہ لے آئے, جو کہ 40% کی کمی تھی.
گفٹس انٹرٹینمنٹ جو ایونٹس ہوتے ہیں ان سب کے اوپر جو خرچہ تھا وہ 9 کروڑ تھا 17-18 میں. پچھلے سال یہ خرچہ کم ہو کے آدھے سے بھی کم ہو کے 4 کروڑ 40 لاکھ پہ آ گیا. ٹرانسپورٹ کی ریپیئر اس وقت نئی گاڑیاں 120 کے قریب نئی گاڑیاں پچھلے دور حکومت میں لی گئیں. ابھی تک ہم نے آج تک کوئی نئی گاڑی نہیں خریدی. پرانی گاڑیوں کے اوپر ہمارا ریپیئر کا بل 1.5 کروڑ روپیہ 2017-18 میں 4 کروڑ 20 لاکھ. فیول کے اوپر ایکسپینڈیچر 3.5 کروڑ سے کم ہو کے 2 کروڑ 70 لاکھ آ گیا. اس میں صرف آخر میں بات کروں گا کہ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس میں 3 سالوں کی مہنگائی کے بعد یہ ہمارے خرچے کتنے کم ہوئے. روپیہ ڈی ویلیو ہوا, گاڑیاں مہنگی, پیٹرول مہنگا, اس کے بعد ہمارا یہ خرچہ ہوا. منیمم ویجز کو ہم 12,000 سے 20,000 پہ لے گئے, اس کے باوجود ہمارا خرچہ کم ہوا. سیلز ٹیکس آن سروسز 1% سے بڑھ کے 16% ہوا, اس کے باوجود ہمارا خرچہ کم ہوا. اور سب سے بڑی بات کہ کووڈ ایئر کے اندر ہائیجین سیفٹی کے لیے ہمیں ڈس انفیکٹ کرنا پڑا بلڈنگز کو, اس کا بہت بڑا خرچہ تھا. وہ سارا ملا کے بھی ہمارا خرچہ اتنا کم ہوا. یہ سارے جواب میں عبداللہ صاحب کی تسلی کے لیے آن ریکارڈ دے رہا ہوں. بیوروکریسی کا ایک اپنا طریقہ ہے, انہوں نے رولز اینڈ ریگولیشنز کو دیکھتے ہیں, پر میں سی ایم کے بہاف پہ گورنمنٹ کے بہاف پہ والنٹیرلی یہ انفارمیشن ڈسکلوز کر رہا ہوں ایک درخواست کے ساتھ. آپ نے اس پہ تو پروگرام کیا, میں نے جواب دیے. اب خدارہ یہ دیکھیے, اب اگلا پروگرام آپ سے ریکویسٹ ہے, عبداللہ صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ اس پہ سوال اٹھائیں کہ یہ کون سی 5 ذاتی رہائش گاہیں تھیں جن کے اوپر کیمپ آفیسز بنا کر کروڑوں روپے کی خطیر رقم خرچ کی گئی. وہ کون سے ایسے کام تھے جس کے لیے گاڑیوں کا 60-70 گاڑیاں ایکسٹرا تھیں, وہ کون سے گفٹ تھے, وہ کون سی انٹرٹینمنٹ تھی. ان سوالوں کو اٹھانے کی ضرورت ہے. یہ ایک آسٹیئر گورنمنٹ ہے اور ہم ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں اپنے خرچے کو نیچے لانے کی. یہ بالکل ہوگا سر, انشاءاللہ ہوگا. خاور صاحب اس میں ایک ریکویسٹ ہے سر, یہ جو جتنی فار ایگزامپل کچھ چیزیں ابھی بھی تشنا ہے, کوسچن 9 جو ہے نا اس میں ہے کمپیریزن ہے, یہی کمپیریزن وہ دیا انہوں نے. نہیں یہی تو ہم کہہ رہے ہیں 5 اس میں وہ بھی ہاں کمپیریزن دیا آپ. دیکھیں بات اچھا اس میں آپ کو ایک جو ہے نا اس کی سر جو کہ انہوں نے یہ چیزیں ریٹن مانگی ہیں, اگر یہ ریٹن ڈسکلوز کر دیں تو ایک تو اچھا ہو جائے گا, وہ پبلک ڈاکومنٹ بن جائے گا. پھر ایک چیز سر, دوسرا یہ میرا چھوٹا سا یوں کہہ لیں کہ اب ضمنی شکایت ہے, آپ نے بہت بڑی شکایت کو دور کیا, یہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. آئی ایم شیور کہ عبداللہ ملک صاحب اس کو اپریشیٹ کریں گے. سر یہ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ جو ہے, اس سے یہ ہر عام شہری کا حق ہے سر. اگر عبداللہ ملک صاحب ایک بڑے وکیل نہ ہوتے, وہ ان کی رسائی اس ٹاک شو تک نہ ہوتی, ہماری رسائی آپ تک نہ ہوتی, تو پھر یہ انفارمیشن کبھی ڈسکلوز نہیں ہونی تھی, کیونکہ بیوروکریسی نے ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا. تو سر کوئی بھی عام شہری کل کو اگر اس طرح کی انفارمیشن چاہے جس میں سیکیورٹی خدشہ نہ ہو, وہ بغیر کسی ٹاک شو کے, بغیر کسی چینل کو اپروچ کیے وہ یہ انفارمیشن حاصل کر سکے. سر یہ کیسے میک شور ہوگا؟ اچھا اس میں نا علی آپ کا کویشچن بہت اچھا ہے, اس کا میں آپ کو تھوڑا تفصیلی جواب دے دوں. دیکھیے یہ جب انفارمیشن مانگی گئی, اخباروں میں آئی, تو میں نے پورا 1 دن لگایا. میں نے سی ایم سیکریٹریٹ کے افسران سے, فائنانس ڈپارٹمنٹ, SNGA کے ڈپارٹمنٹ, یعنی حکومت کے بہت سارے اہلکار نے 1 دن لگا کر یہ انفارمیشن نکالی. اب کیونکہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی کریڈیبلٹی کی بات تھی, ہماری حکومت کی ریپوٹیشن کی بات تھی, وزیر اعلیٰ پہ سوال اٹھا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹ واز ٹائم ورتھ اسپینڈ. ہوتا کیا ہے, میں آپ کو دونوں سائڈ کا بتا دیتا ہوں کہ جب آپ یہ انفارمیشن, تو لوگ اب یہ کہیں گے کہ اب آپ ایسا کریں کہ پچھلے 10 سال کا کمپیریزن دے دیں, پھر کوئی کہے گا جی 20 سال کا اور 50 ڈپارٹمنٹ کا کمپیریزن دے دیں. تو حکومت جو ہے اگر جو یہ اسی کام میں پڑی رہے گی تو کام نہیں کر سکے گی. پھر وہ کہیں گے کہ جی پچھلے 1 سال آپ نے کیا کام کیا, تو ہم کہیں گے جی پچھلے 1 سال تو ہم سوالوں کے جواب دیتے رہے. تو اس لیے جنرلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو انفارمیشن گورنمنٹ کے پبلش ڈاکومنٹس میں, بجٹ ڈاکومنٹس میں موجود ہے, لوگ تھوڑا سا اتنا تردد کریں کہ وہاں سے دیکھیں. جو چیز آلریڈی پبلک ہوتی ہے اس کو بار بار پبلک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے حسن صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہو جاتا ہے, مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.